السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ الکہف کی ابتدا کریں گے اور اللہ کے احسان مند ہیں، اس کا شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، اور اب تک ہم نے الحمدللہ تقریباً 17 صورتوں کو دیکھا۔ یقیناً اس کا حق ادا کرنا تو بہت ہی مشکل اور ناممکن کام ہے، ایک ادنا سی کوشش ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس دوران اگر کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہو تو یقیناً ہوئی ہوگی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ جی، تو آج سورہ کہف ہے، اور سورۃ الکہف کے بارے میں آپ ماشاءاللہ بہت خوب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں البتہ صرف میں آپ کو 2 احادیث ریممبرنس کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ امام احمد نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لے تو وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کو پڑھا، اس وقت گھر میں ایک جانور بھی تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے دیکھا تو ایک بادل سا تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اقرأ فلان فإن السکینۃ تنزلت عند القرآن او تتنزلت للقرآن، اے فلاں اسے پڑھتے رہتے تو یہ سکینت تھی جو قرآن کے پاس یا قرآن کے لیے نازل ہوتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ آدمی جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا اس کا نام اسید بن حضیر تھا۔ بہرحال تو اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو یہ سورت دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا باعث بنے گی۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہ نورا یوم القیامۃ، تو جس نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ للہ یہ مبتدا ہو گیا، یہ کا مقام خبر بن گیا، لام حرف جر، اسم الجلالہ مجرور۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ الذی اس میں موصول ہوا اور یہ صفت بن گیا اسم الجلالہ کے لیے۔ انزلہ فعل ماضی، اس کا فاعل ہوا جو الذی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نون زا لام مادہ باب افعال۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تو مرکب اضافی ہوا، متعلق فعل بن گیا، ہوا اس کا فاعل ہے جو الذی کی طرف ہے، الکتابہ یہاں پر مفعول ہے انزلہ کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو۔ ولم یجعل لہ عوجا، ولم لم فعل مضارع کے ساتھ آ کر فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، نفی اور ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں مجزوم ہوا ہے، جیم عین لام مادہ ہے، ہوا اس کا فاعل، ولم یجعل، اور وہ فاعل کون ہے؟ وہی بیسیکلی اس کو یوں کہہ لیجیے کہ یہ واو عطف ہے اور یہ ایک صلہ، یہ اس کا دوسرا صلہ، ولم یجعل، اور نہ ہی اس نے بنایا لہو اس کے لیے۔ یہ لہو میں کیا ہے؟ یہ عبد کی طرف جا رہا ہو کہ اس بندے کے لیے بنایا کیا؟ عوجن، ٹیڑھا، عوجن یعنی ٹیڑھ کجی، کوئی اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، واضح ہے، کلیئر ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو اور نہ ہی بنایا اس کے لیے ٹیڑھ۔ آگے ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ علماء کے اس قیمن کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، جس میں سے آسان ترین قول یہ ہے کہ الکتاب کا یہ بدل ہے یا اس کتاب کا یہ حال ہے۔ حال موسٹلی علماء نے اس کو حال کہا ہے، ہم آسان ترین یہی چلتے ہیں کہ اس کو علماء نے حال بولا ہے، کہ یہاں پر یہ مراد بن رہی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں، یعنی ایک ایسی اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے،
پھر کیا ہے کہ وہ قیمن ہے، سیدھی ہے، درست ہے، بالکل سٹریٹ ہے، اس کے اندر کوئی اوپر نیچے نہیں، ہر چیز کا ربط قائم ہے. سو قیمن سیدھی ہے. کیوں سیدھی ہے؟ لام تعلیل آ گیا، انذر ینذر ڈرانا، نون ضا را مادہ باب افعال، ینذر کا فاعل ہوا، لینذر اب وہ ہوا کون ہے؟ وہ پھر وہ بندہ. سو لینذر تاکہ وہ ڈرائے. کس بات سے ڈرائے؟ ایک دردناک عذاب سے. یہ مرکب توصیفی ہو گیا. باسن کا مطلب ہوتا ہے عذاب. سو وہ ڈرائے کس بات سے؟ باسن شدیدن، ایک شدید عذاب سے ڈرائے. من حرف جر لدنہ اس کے پاس سے. یہ لدنہ میں ہو کون ہے؟ وہ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک. قیمن لینذر باسن شدیدن من لدنہ اس کے پاس سے. وہ اور کیا کرے؟ ویبشر الذین. آپ دیکھیں یہ لام تعلیل، اس کا عطف ہو رہا واو عطف، یہاں پہ بھی لام تعلیل کا اثر ہوا. بشر یبشر با شین را مادہ خوشخبری، یبشر فعل مضارع ہوا فاعل، وہ پھر وہی عبد کی طرف. وہ یبشر اور وہ خوشخبری دے کس کو؟ المؤمنین مومنین کو. یہ حالت نصب میں یہ مفعول ہو گیا. وہ یبشر المؤمنین وہ مومنین کو خوشخبری دے. مومنین کیسے؟ یہ ان کی صفت آ گئی. یہ الذین اب یہاں پر حالت نصب میں ہے کیونکہ اپنے موصوف کو فالو کر رہا ہے، صفت ہوگی. الذین یعملون الصالحات وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں. فعل مضارع یہ پورا صلہ بنا. الصالحات مفعول یعملون، یعملون کا فاعل ہم جو الذین کے لیے. آگے کیا ہے؟ یعنی کس چیز کی خوشخبری دینی ہے؟ سو یہ جملہ مفعول ہے. انا مصدر مول کا کام کرتا ہے، پورے جملے کو لے لیتا ہے. یہ پورا جملہ مفعول بن گیا یبشرو کا، تو پورا جملہ منصوب ہوا. انا حرف تاکید، اجرن یہ اسم انا ہو گیا، اور حسنن اس کی صفت بن گئی کہ ان لہم اجرن حسنن، کہ ان کے لیے ہے ایک بہت بہترین اجر. ماکثین فیہ ابدن. اب یہ جو لہم میں ہم ہے، یہ ہم کا حال ہے نصب میں. ماکثین فیہ یعنی ماکثن رہنے والے، ماکثن ٹھہرنے والا، قیام کرنے والے. سو حالت نصب میں یہ حال ہے ان ہم کا کہ وہ کس حال میں ہوں گے کہ ماکثین فیہ ابدن، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہ ہی کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس اجر کی طرف کہ وہ اس اجر کے اندر ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے. ابدن ایک ظرف ہے ہمیشگی کے لیے. آگے ہے پھر واو عطف، لام تعلیل کا اثر آ رہا ہے. وہ ینذر اور تاکہ وہ ڈرائے، انذر ینذر سو وہی انذار باب افعال سے ہوا اس کا فاعل جو وہ عبد کی طرف جا رہا ہے. یہ پھر مفعول الذین. الذین یہاں پہ اب اس میں موصول حالت نصب میں مفعول ہے تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو. اب یہ پورا صلہ ہے. قالو جنہوں نے کہا، قالو کا ہم اس کا فاعل الذین کی طرف، جنہوں نے کہا. کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے، یہ مقولہ منصوب ہے قالو کے لیے. سو کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدن، اتخذ یتخذ. سو اسم الجلالہ فاعل اتخذ، ولدن لڑکا مفعول اتخذ، کہ اللہ نے بنا لیا نعوذ باللہ کوئی لڑکا. آگے چلتے ہیں جی تو آگے ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. ما یہ نفی کا ہے اور من زائدہ ہے. اصل میں علم جو ہے یہ ماں کا اسم ہے. سو من زائدہ نے آ کے اس کو مزید تاکید کر کے مزید نکرہ کر دیا. ما لہم بہ من علم، بہ میں حرف جر، یہ اپنا ہا جو ضمیر ہے یہ اس بات کی طرف جا رہی ہے. کس بات کی طرف؟ وقالو اتخذ اللہ ولدن. یہ جو اتخذ اللہ ولدن جو انہوں نے بات کہی تھی اس طرف جا رہی ہے کہ ما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں. سو ما نفی کا، لہم ان کو بہ من علم. سو یہ اسم ما ہے ایکچولی میں. سو ما لہم بہ من علم، اس بات کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو. سو واو عطف ہوا ولا لآبائہم. آگے ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کبر یکبر، بہت بڑا ہو جانا کسی چیز کا. سو کبرت میں ہیا اس کا فاعل ہے جو ان کی ان باتوں کی طرف جا رہا ہے، ان کا جو مقولہ ہے اس کی طرف کہ کبرت، کہ ان کی وہ جو مقولات ہیں جو ان کی باتیں ہیں، کبرت کلمتن یعنی کلمہ کے طور پر بہت بڑی ہو چکی ہیں. سو اور وہ کلمات کیسے ہیں؟ تخرج من افواہہم، نکلتے ہیں ان کی منہوں سے.
تو تخرج فعل مضارع ہی اس کا فاعل، یہ کلمہ کی طرف ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، کلمتاً تخرج من افواہہم، سو من حرف جر، افواہہم یہ فمن کی جمع ہے، منہ سو مرکب اضافی ہے، سو کیا ہے، کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہیں وہ باتیں جو نکلتی ہیں ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ، ان اور الا یہ نفی تاکید کے لیے بیسیکلی، یقولون اس کا فاعل ہم، کذبا یہ مفعول جھوٹ، ان یقولون الا کذبا، جھوٹ کے سوا وہ کچھ نہیں کہتے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لعل اس کا اسم ہوا، یہ اسم لعل یہ ہے خبر لعل، باخعٌ، باخعٌ کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، شاید آپ ہلاک کر لیں گے، نفسک اپنے نفس کو، اب یہ ہے مفعول حالت نصب میں، کیونکہ اسم الفاعل آ رہا ہے، اسم الفاعل ہو تو مفعول آتا ہے اس کا، سو لعلک باخع نفسک، گویا کہ یا شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، علی آثارہم یعنی ان کے پیچھے، آثار ہوتے ہیں کسی کے اثر پر، کسی کے پیچھے، کسی کی سچویشن کی پیچھے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے، علی آثارہم، کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، کہ آپ اپنے آپ کو شاید ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے، ان کی وجہ سے، ان شرطیہ لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اچھا یہ اسفن جو ہے یہ حال ہے کہ یعنی افسردگی کے طور پر آپ ہلاک کر لیں گے، بیچ میں وجہ بتائے گی کہ کیوں، سو فلعلک باخع نفسک علی آثارہم اسفن، یعنی افسردگی کے طور پر، اسف کہتے ہیں دکھ، غمگین، ایک ایسا دکھ کہ کاش ایسا نہ ہوتا، یعنی اٹس ناٹ حزن، حزن ڈفرنٹ ہے، یہ ہے اسف یعنی افسردگی کا اظہار کرنا کہ ایسا نہ ہوتا، سو لعلک باخع نفسک علی آثارہم اسفن، اسف کے طور پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے گویا، وہ کیوں ہے، وہ جو آثار ہیں وہ کیا ہیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، ان شرطیاں لم فعل مضارع کے ساتھ آ کے اس کو نفی تاکید مجزوم، ہم اس کا فاعل، فعل مضارع مجزوم ہے، نون ڈراپ ہو گیا، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لائے، بہذا الحدیث اس حدیث پر، اس بات پر، ھذا الحدیث انہوں نے اس قرآن پر، یہ جو آیات نازل ہوئی اگر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو گویا کہ آپ افسردگی میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، انا اسم نحن اسم انا بن گیا اور یہ خبر و انا ہے، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، انا جعلنا یقیناً ہم نے بنایا ہے، کیا، ما علی الارض جو بھی زمین پر ہے، ما موصولہ یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ مفعول ہو گیا جعلنا کا، ما موصولہ علی الارض یہ صلہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ صلہ بنا، سو اور وہ دوسرا مفعول، انا جعلنا ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض جو بھی زمین پر ہے، زینتاً زینت کے طور پر، مفعول دوسرا، لہا اس کے لیے، یہ ہا واپس ارض کی طرف، یعنی اس زمین کے لیے زینت کے طور پر بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، لام تعلیل، بلا یبلو آزمانا، لنبلوہم، نبلو اب یہ منصوب ہو گیا، نبلو تھا واو پہ زبر منصوب، نبلو فعل مضارع، نحن فاعل، ہم مفعول، یہ وہی جو لوگ اس پر رہتے ہیں، لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں، پھر آزمائش کیا، ایہم احسن عملا، ہم ایہم مرکب بن گیا، ایو استفہام ہے، ہم مجرور ہے یہاں پر، ایہم ان میں سے کون ہے، یہ خبر بن گئی، احسن بہت اچھا، عملاً عمل کے طور پر، یہ تمییز بنی احسن کی، احسن اسم التفضیل کا صیغہ، یہ خبر بن گیا، سو ایہم احسن عملاً ان میں سے کون سا ہے اچھے عمل کرنے والا۔ آگے چلتے ہیں جی تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، انا نحن اسم انا بن گیا، لام مزاحلقہ، جائل اسم الفاعل کا صیغہ، جمع سالم، انا لجائلون ہم ضرور بالضرور بنانے والے ہیں، کیا بنانے والے ہیں، ما علیہا جو بھی اس پر ہے، کیا بنانے والے ہیں، ما علیہا یہ ما موصولہ، علیہا علی حرف جر، ہا اس واپس زمین کی طرف، سو انا لجائلون، اب یہ بات یاد رہے کہ جائلون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تو یہاں پر یہ ما بھی مفعول بن رہا ہے اس کے لیے، اور سعیدن بھی مفعول بن رہا ہے جائلون کے لیے، اور جرزن اس کی صفت بن رہی ہے،
سو وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا میدان، سعید میدان، اور جرزن چٹیل میدان، چٹیل یعنی صاف. پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما علی الارض زینۃ لہا، یعنی جو کچھ ہے زمین پر بنایا یہ زینت ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ پلٹے کی بات، وَإِنَّا لَجَائِلُونَ ما علیہا، جو بھی اس پر ہے، سعیدن جرزن چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. یعنی ایک وقت آئے گا سب نیست و نابود ہو جائے گا اور ایک فلیٹ میدان ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سو کیا حسبت، آپ نے خیال کیا، حسب یحسب خیال کرنا، حسبت اس کا انتا جو ہے وہ فاعل بھی بن سکتا ہے اور اسم بھی بن سکتا ہے. بہرحال ام حسبت، کیا آپ نے خیال کیا، کیا خیال کیا، یہ اس کا مفعول کر لیں، ان اصحاب الکہف والرقیم. سو انا حرف تاکید ہو گیا، اصحاب الرہ کہف والرقیمی. سو یہ مرکب اضافی ہیں، اسم و انا. کہف کہتے ہیں غار کو، رقیم کہتے ہیں کوئی کتبہ ہو اور اس کے اوپر نام جو ہے وہ کندہ کیے گئے ہوں، لکھے نہیں گئے، ناٹ ریٹن، کندہ کیے گئے ہیں، یعنی ان کو اس کے اوپر قرید کر لکھا گیا ہے. سو بیسیکلی بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اصحاب الکہف تو ہو گئے وہ غار والے، اور پھر ان کے باہر جو کتبہ لگا کر ان کے اوپر جو نام لکھے گئے تھے، سو یہ وہ رقیم ہے. سو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور یہ ہو گیا خبر ان. ٹھیک ہے جی. سو کانو میں ہم اسم ہوا، اور من آیاتنا عجبن، عجبن یہ خبر کانو، من آیاتنا متعلق بن گیا، من الفجر آیاتنا مرکب اضافی، اور یہ پورا جملہ انا کے لیے خبر بنا. کیا ہوا؟ ان اصحاب الکہف والرقیم کے یقیناً اصحاب کہف اور رقیم والے تھے ہماری آیات میں عجیب، یعنی ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. کانو من آیاتنا عجبن. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ یاد کرو، اذ اول فتیۃ الی الکہف، اذ جب، اوا یا اوی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا، رات کو رکنے کے لیے، یا کہیں پہ جو ہے نا کوئی کسی گھر میں جا کے کوئی کسی جگہ پر کوئی کیا ٹھکانہ پکڑ لینا، وہاں پر رہنے کے لیے یا رکنے کے لیے. اذ اول فتیۃ، فتیۃ یہ یہ فتن کی جمع ہے. فتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان آدمی، نوجوان لڑکا. سو اس کی جمع ہے فتیۃ. سو یہ فاعل ہو گیا، حالت رفع میں ہے، اوا یا اوی باب ضربہ سے. اذ اول فتیۃ، جب نوجوانوں نے ٹھکانہ لیا، الی الکہف غار کے اندر ٹھکانہ پکڑ لیا. فقالو، اور پس انہوں نے کہا، قالو فعل ماضی، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا محذوف، یا ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتن، آتا یؤتی دینا، تؤتی امر کا صیغہ، آتی نا مفعول حالت نصب میں. سو آتی کا فاعل انتا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، من لدنکا تیرے پاس سے، رحمتن یہ مفعول ثانی آتنا کے لیے، کہ اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرما. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، حَيَّأَ يُحَيِّئُ باب تفعیل. اس کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا یا مہیا کرنا. جی حَيَّأَ يُحَيِّئُ، تو حَيِّ اس سے امر کا صیغہ بن گیا، حَيِّ انتا باب تفعیل، امر کا صیغہ ہے یہ. سو حَيِّ تو رہنمائی فرما، یعنی آسانی فرما، رہنمائی فرما، ہمیں گائیڈ کر. حَيِّئْ لَنَا ہمیں، من امرنا ہمارے معاملے کے بارے میں، رشدن یہ مفعول یعنی درستگی کی طرف، ہماری رہنمائی فرما درستگی کی طرف. یعنی ہم اصل میں کیا ہے، ایک پورا قصہ ہے کہ وہ جو شرک ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے. اب وہ علاقے سے بھاگے اور ایک غار میں جا کر پناہ لی. تو کیا وہاں پر پناہ لیتے انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یعنی ہمارے معاملے میں ہمیں درستگی عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما درست. آگے اللہ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ضربنا، ضرب یضرب کا مطلب تو ہوتا ہے مارنا. ضربنا علی آذانہم، ضربنا فعل ماضی نحن فاعل. اب یہاں سے یہ نہیں ہم نے مارا، ضربنا علی آذانہم، اب علی آذانہم ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے. ضربنا علی آذانہم ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، فی الکہف غار میں،
یہ ظرف ہے، سنینا بہت سے سالوں، سنینا عددن یہ اس کی صفت بن گئی، سنونا سنینا سنینا اس لیے یہ نصب آ رہا ہے کہ بہت سالوں کے لیے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ آگے چلتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، ثم پھر بعثنا، بعث کھڑا کر دینا، مبعوث کر دینا دوبارہ، سو بعثنا فعل ماضی نحن فاعل، بعث یبعث با فتحہ سے ہم مفعول، پھر ہم نے ان کو کھڑا کر دیا۔ لنعلم لام تعلیل، نعلم فعل مضارع نحن فاعل یہ منصوب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، عین لام میم مادہ علیما یا علم باب سمیہ سے۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں کھڑا کیا، لنعلم تاکہ ہم جانیں، کیا جانیں؟ ای الحزبین احصا، مرکب اضافی بن گیا نا، ای الحزبین، حزب گروہ، دونوں میں سے کون سا گروہ؟ حزبانی حزبینی حزبینی مثنیٰ کا صیغہ، ای الحزبین ان دونوں میں سے کون سا گروہ؟ سو یہ مبتدا بنا، یہ خبر ہے، احصا لما لبثوا امدن، احصا یحصی گننا، کاؤنٹ کرنا۔ بعض نے اس احصا کو اسم تفضیل کا صیغہ لے کر آمدن کو اس کی تمییز بتایا ہے، اور اگر یہ فعل بنایا جائے، احصا فعل ماضی ہوا فاعل، وہ پھر ایو کی طرف چلا گیا، یعنی ون آف دیم کون ہے؟ گننے والا، لما لبثوا، اچھا یہ آمدن پھر بھی اس کی تمییز ہی رہے گا، یعنی کاؤنٹ کرنا، یعنی اس نے کاؤنٹ کیا کیا؟ آمدن، یہ مدت۔ سو ای الحزبین دونوں میں سے کون سا گروہ ہے؟ احصا لما لبثوا امدا، اچھا یہ بیچ میں بات ہے، کیا کاؤنٹ کرنا ہے؟ لام الفجر ما موصولہ، لما اس جو کو، لبثوا جو وہ ٹھہرے رہے، ہم اس کا فاعل، لبث یلبث اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا باب سامیہ سے، کہیں پر قیام کیے رکھنا۔ سو ثم بعثناہم ہم نے ان کو کھڑا کیا، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدن کہ ان میں سے کون سا گروہ ہے جو اس مدت کو یاد رکھتا ہے کہ یہ کتنی مدت کی بات ہے۔ جی تو الحمدللہ یہاں تک آج ہم رکیں گے، اس سے اگلی آیات کو چونکہ پورا ایک واقعہ کو ہم اس کے اندر لیں گے انشاءاللہ، اور میں اس کی تفسیر بھی شیئر کروں گا، سو اس لیے ہم یہاں پر آیت نمبر 12 پر رک رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں پوری واقعے کو مکمل کریں گے اور پھر ہم اسے آرام سے وہاں پر دیکھیں گے۔ تو تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے۔ قرآن مجید بحیثیت بشیر و نذیر، تفسیر کے آغاز میں وہ کہتے ہیں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے آغاز اور اختتام کے موقع پر اپنی ذات پاک کی حمد بیان فرمائی ہے۔ وہ ذات اقدس تو ہر حال میں قابل تعریف ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی، یعنی اس نے اس کتاب میں کسی طرح کا ٹیڑھ پن، کجی، کوئی پیچیدگی نہیں، بلکہ اس نے اسے معتدل اور مستقیم بنایا ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہے آنے والا ہے ڈرائے، یعنی جو اس کی مخالفت اور تکذیب کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، اسے سخت عذاب سے ڈرائے جو دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا کی صورت میں ہے۔ پھر وہ عذاب اور سزا اس اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کوئی اس کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب دے سکتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنون کو خوشخبری دے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وہ اس اجر میں ابد الآباد رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس کو اس بات کا کچھ علم نہیں، یعنی اس قول کا جس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، اسی لیے فرمایا ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جھوٹ۔ سبب نزول یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن اسحاق نے اس سورہ کریمہ کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے اہل مصر میں سے ایک شیخ نے بیان کیا جو ہمارے پاس قریباً 40 سال قبل آئے تھے، اور انہوں نے اسے اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو مدینہ میں احبار یہود کے پاس بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حالات بیان کرنے کے بعد ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور انہیں انبیاء کرام کے بارے میں وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حالات اور آپ کے بعض ارشادات بیان کرنے کے بعد احبار یہود سے کہا کہ تم تو اہل تورات ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم معلوم کریں کہ ہمارے اس ساتھی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے 3 سوالات پوچھو، اگر انہوں نے کے جواب دیے تو وہ نبی مرسل ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو وہ باتیں بنانے والے ہیں، اور ان کے بارے میں تم خود ہی رائے قائم کر لینا۔
ان سے پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو مفقود ہو گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیونکہ ان کا معاملہ واقعی بہت عجیب تھا۔ ان سے اس سیاح کے بارے میں پوچھو، اس کا کیا قصہ ہے جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچ گیا۔ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، اگر وہ تم ان سوالات کے جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں، تم ان کی اتباع کر لو، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو فضول گفتگو کرنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ نظر اور عقبہ واپس قریش کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جس سے تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ احبار یہود نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھیں، اور پھر انہوں نے ان سے ان سوالات کے بارے میں قریش کو بتایا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں وہ سوالات پیش کیے جو یہودی علماء نے انہیں سکھائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، اس سوال کے جواب میں تمہیں کل بتاؤں گا، مگر آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ مگر 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ فرمائی، اور نہ اس دوران میں جبریل علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ اہل مکہ نے بری باتیں بنانا شروع کر دیں، اور وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کل وعدہ کیا تھا، مگر آپ تو 15 دن گزر گئے اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے رہے۔ وہی بند ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد غمزدہ ہوئے، اور اہل مکہ کی باتیں آپ پر بہت گراں گزرتی تھیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں قریش کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو غم زدہ ہونے سے منع کیا گیا، مذکورہ بالا نوجوان اور سیاح کے بارے میں بتایا گیا، اور روح سے متعلق سوال کا جواب بھی دے دیا گیا۔ مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بے حد غم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، جیسا کہ فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے، اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حال پر غم نہ کریں، اور فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، باخیون کے معنی ہے ان پر رنج و غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اسی لیے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، چنانچہ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے، اسفن یعنی غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کو ایک فانی گھر بنایا ہے جو عارضی و فانی زیب و زینت کے ساتھ مزین ہے، اور اس نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کس طرح کے عمل کرتے ہو، پس بچو اور عورتوں سے بھی ڈرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زوال اور فنا پذیر ہو جانے اور ختم اور خراب ہو جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو چیز زمین پر ہے بلا شبہ ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان بنا دیں گے، یعنی زیب و زینت کے بعد ہم دنیا کو خراب اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ انشاءاللہ جی آگے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوگا، جس کو ہم کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔